چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ جمادی الاولیٰ کی 29 تاریخ ہے 1441، اور جنوری کی 25 ہے 2020، اور آج ہم سورہ براءت کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور آپ اے رسول کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، علاوہ ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات، سورہ براءت، سورہ توبہ نام ہی سے واضح ہے کہ یہ سورہ اعلان براءت سے شروع ہو رہا ہے، اور گزشتہ 2 آیتیں جو ہم نے بیان کی، اور سورہ براءت کی تھوڑی سی کچھ گویا تعریف و تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جو خلاصہ تھا یہی تھا کہ یہ سورہ نازل ہوا 9 ہجری میں، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہو چکا تھا،
کچھ مشرکین سے معاہدہ کیا ہوا تھا، کچھ مختلف گروہ تھے جن سے مختلف طرح کے اور مختلف مدت کے معاہدے پیغمبر اسلام نے کیے تھے، اور اسلام بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے معاہدے کو. کوئی بھی ایگریمنٹ آپ کسی سے بھی کریں بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے اسلام میں، اس کی پابندی انتہائی لازم اور واجب ہے. اور یہ ان واجبات میں سے ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مد مقابل جو ہے وہ کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے. کافر سے بھی کیے ہوئے عہد اور پیمان کو پورا کرنا لازم اور واجب ہے. اس تاکید کے بعد اب یہاں یہ سورہ شروع ہوتا ہے اظہار براءت سے. براءت سے یعنی کہ اب ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں رہا، کسی معاملے کا ہمارا تم سے تعلق نہیں، اور ہم ذمہ دار نہیں رہے. کس بات کے ذمہ دار نہیں رہے؟ اس عہد کے جو تم سے کیا گیا تھا. تو گویا کہ عہد کے فسخ کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور جو عہد منسوخ ہو رہا ہے اس میں ابتدائی آیات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ عہد مسلمان توڑ رہے ہیں، فسخ کر رہے ہیں، اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. یہ عہد جو ہے چونکہ مشرکین نے وہ عہد توڑا اور اس عہد پر قائم اور باقی نہیں رہے، تو اب مسلمانوں کے لیے بھی لازم نہیں ہے کہ وہ اس عہد کی پابندی کریں جس کو دشمن توڑ چکا ہے. لیکن اب آج کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ لیکن وہ مشرکین کے جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے اور انہوں نے اپنے عہد کی پابندی کی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور دشمن کی مدد نہیں کی ہے تمہارے خلاف، ان کے عہد کو پورا کرو جس مدت کے لیے بھی ان سے عہد کیا گیا ہے، اس مدت کو پورا کرنا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جب سورہ توبہ یا سورہ براءت یہ صورت نازل ہوئی تو اس سورہ کی تبلیغ کے لیے پیغمبر اسلام نے پہلے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت ابو بکر کو، اور درمیان میں ان کو واپس بلا لیا اور حضرت علی کو بھیجا. اس کے تعلق سے ہم نے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے تھے. ایک بات قابل غور یہ ہے کہ یہ سورہ جو شروع ہی ہو رہا ہے مشرکین سے اظہار براءت کا، اب یہاں بھیجا کس کو جا رہا ہے؟ حضرت علی کو. حضرت علی کون ہیں؟ جن سے آلریڈی تمام مشرکین کو سخت دشمنی ہے. یعنی گویا کہ دشمنوں کے نرغے میں، دشمنوں کے مجمع میں جا کر حضرت علی کو انہی سے اظہار تبرہ کرنا ہے، اظہار براءت کرنا ہے. کیوں حضرت علی سے دشمنی ہے ان کو؟ اس لیے کہ 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوا ہے اور 9 ہجری میں سورہ کی تبلیغ ہو رہی ہے. 9 ہجری تک وہ تمام جنگیں ہو چکی ہیں اسلام کی جس میں اسلام کو فتح مبین نصیب ہوئی ہر موقع پر. بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، یہ ساری جنگیں ہو چکی ہیں، حنین ہے. ان جنگوں کے بعد اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے. ان جنگوں میں سب سے زیادہ مشرکین کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی نے. تو مشرکین میں سے شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا ہو جس میں کسی کے بھائی کو، کسی کے باپ کو، کسی کے ماموں کو، کسی کے چچا کو، کسی کے کزن کو، کسی کے دوست کو، کسی کے عزیز کو علی نے نہیں مارا ہو. تو اب آنے والا کون ہے؟ دشمن ہے. اعلان کرنے والا کون ہے؟ ان مشرکین کا آلریڈی جو پہلے سے سخت ترین دشمن ہے اور جس سے سب دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں جن کے کینہ حضرت علی کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ قاتل ہیں ان کے عزیزوں کے، دوستوں کے، احباب کے. اب یہاں اللہ کی طرف سے یہ اصرار کہ نہیں، یا تم جاؤ یا علی جائیں، یعنی تم جاؤ یا وہ جو تم میں سے ہو. تم میں سے کون ہے؟ علی ہیں، علی کو بھیجا.
تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت علی جب گئے اور ایسے ماحول میں گئے کہ دشمنوں کو ماحول تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر چکے تھے ان لوگوں میں سے، اب اس آیت کو کمپیئر کریں اس آیت سے کہ جہاں خدا حضرت موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تم جاؤ اور فرعون کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، اور جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا عظمت ہے حضرت علی کی۔ تو جناب موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے پروردگار تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، میں ان کے ایک آدمی کو قتل کر چکا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے انتقام لے لیں، لہٰذا اے پروردگار مجھے اکیلا نہ بھیج، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے، ایک سہارا ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارے بازو کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو کہا کہ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، تمہیں ہم طاقت دیں گے تم دونوں کو اور تم تک یہ لوگ پہنچ نہیں پائیں گے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ نے ایک آدمی قتل کیا تھا تو اس جگہ نہیں جا رہے تھے اس لیے کہ وہ ان کے ایک آدمی کو قتل کر چکے تھے۔ حضرت علی نے ایک لفظ کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں میں دسیوں لوگوں کو قتل کر چکا ہوں ان کے، کہ نہیں، خود گئے اور جا کر اعلان کیا۔ یہ حضرت علی کی عظمت، ان کی شجاعت کی دلیل ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں فرعون کے مقابلے پر دونوں کو اللہ نے بھیجا، موسیٰ اور ہارون کو، لیکن یہاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہمارے حبیب یا تم جاؤ یا علی جائیں، تم میں سے کوئی ایک جائے کافی ہے۔ تو وہاں پر ایک کافی نہیں تھا، وہاں پر دونوں کو جانا پڑا، یہاں پر دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ایک چلا جائے کافی ہے، اس لیے کہ تمہاری شجاعت، تمہاری عظمت، تمہاری قوت اور طاقت اور ہیبت کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ تم دونوں بھائی جاؤ جیسے موسیٰ اور ہارون گئے تھے، یا موسیٰ چلے جائیں اس دور کے یا اس دور کے ہارون چلے جائیں اس دور کے فرعونوں کے سامنے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو حضرت علی نے آ کر سورہ براءت کی آیتیں سنائیں، یہ شروع کی آیات، کچھ لوگوں نے کہا 10 آیتیں، کچھ نے کہا 20 آیتیں سنائی ہیں شروع کی، جس میں اظہار برات کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اعلان کیا کہ دیکھو اللہ اور رسول تم سب سے بیزار ہیں مشرکین سے، دوسرے یہ کہ تم سے جو معاہدے کیے گئے تھے وہ کل عدم قرار دیے جاتے ہیں، تیسرے یہ کہ اگلے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، اور چوتھے یہ کہ کوئی شخص تم میں سے خانہ کعبہ کا طواف برہنہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ برہنہ طواف کرتے تھے۔ بلکہ ایک واقعہ بھی اسی شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ براءت کے نزول سے قبل ہوا یہ کہ مشرکین جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کا گویا طریقہ یہ تھا کہ جس لباس میں وہ طواف کرتے تھے وہ لباس کسی کو دے دیا کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر دوسرا لباس پہنتے تھے اگر دوسرا طواف کرنا ہے۔ تو کسی خاتون کو ایک سے زیادہ طواف کرنے تھے، اس کے پاس جتنے کپڑے تھے سب ختم ہو گئے، اب وہ بالکل ننگی اور برہنہ رہ گئی، اور اس کو طواف کرنا تھا، تو اس نے چاہا کہ اپنے پرانے کپڑے پہن لے جو پہن چکی تھی، اس کا نہیں، اب تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تم ایسے ہی طواف کرو، چنانچہ اس نے اسی طرح طواف کیا، اور یہ چیز مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھی، اور پیغمبر اسلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب قابل برداشت نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں، اور خانہ خدا کے گرد برہنہ ایک عورت طواف کرے اور سب لوگ اس کو دیکھیں، اور یہ توہین اللہ کے گھر کی ہے، اور اوور آل معاشرے کے لیے یہ بالکل زہر ہے، اور اس کو قابل قبول نہیں مانا جا سکتا۔ چنانچہ یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس میں جو حضرت علی نے اس بات کا خاص طور پر اعلان کیا کہ کوئی شخص اب برہنہ یہاں طواف نہیں کرے گا۔ نہ صرف یہ
بلکہ اب کے بعد مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کے یہ اعلانات اس دن ہوئے۔ ابھی جو آج ہم نے آیتیں 2 پڑھی ہیں، تو پہلی آیت میں کیا کہا گیا تھا، وہیں سے اگر ہم پڑھیں کہ براءۃ من اللہ ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے اظہار براءت ہے ان مشرکین کے لیے جن سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے۔ اس کے بعد کہا فسیحوا فی الارض 4 اشہر، لیکن دیکھیں اسلام حالانکہ اظہار براءت ہے یہاں، اور اس حد تک ہے کہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ بسم اللہ بھی اس آیت میں وارد نہیں ہوئی ہے، اس سورے میں شروع میں، کیونکہ وہاں رحمت کا ذکر ہے اور یہاں پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اس عذاب کے باوجود بھی آپ اسلام کی نرمی ملاحظہ فرمائیں، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اسلام کا یہ عدل بھی ہے، یعنی نظام عدل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نظام عفو بھی ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اب تم 4 مہینے تک آرام سے زمین پر چلو پھرو، اور فسیحوا سیحو سیاحت سے، آج بھی ہم لفظ سیاحت استعمال کرتے ہیں جب کوئی سیاحت کے لیے کہیں جاتا ہے، سیر و سیاحت کا مطلب کیا ہے، ایک ہے گھومنا پھرنا، ایک ہے اطمینان سے مزے سے گھومو پھرو، اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے سیاحت استعمال، آرام سے امن و امان کے ساتھ بغیر پریشانی کے گھومو پھرو زمین پر۔ یہ 4 مہینے کی مہلت کیوں دی گئی؟ یہ اس لیے دی گئی تاکہ اسی دوران اگر کوئی شخص حق کو پہچاننا چاہے تو پہچان لے اور حق کو قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ اسلام قبول کر لے گا تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، ساری سزائیں ان کی معاف کر دی جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہوا اور کافی لوگ اس 4 مہینے کے دوران مسلمان ہوئے، کافی بڑی تعداد لوگوں کے مسلمان ہوئے۔ البتہ کچھ ایسے بھی تھے جو کافر رہ گئے، اور ان میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ جو مقابلے پر آئے اور ان کو سزائیں ملیں، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو چھپ کے ادھر ادھر چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم مسلمان تو نہیں ہوں گے، کافر رہ جائیں گے لیکن یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو خدا نے اس کے لیے بھی کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اگر یہاں سے بچ کے نکل بھی گئے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کے حکومت سے باہر کہاں جا سکتے ہو؟ تم اگر کسی کو بھی، ان مسلمانوں کو بظاہر جو ہے عاجز کر کے نکل جاؤ کہ وہ تم کو نہیں پکڑ سکیں، تو تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، تمہاری سازشیں خدا کو علم ہے ہر بات کا، تم اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور آخر میں جو تم کو مہلت دی گئی، اگر تم نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے مہلت کا فائدہ نہ اٹھانے کا؟ ذلت و خواری، اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر کے رہے گا۔ اس کے بعد کی یہ آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے اذان ہے۔ اب یہ پھر وہی بات دہرائی گئی ہے، پہلے کہا تھا براءۃ من اللہ ورسولہ، یہاں کہا اذان من اللہ ورسولہ، اذان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اس بات کا اعلان ہے، اذان یعنی اعلان، اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بھی مشرکین سے اظہار براءت کرتے ہیں، بیزار۔ اب یہاں لفظ اذان استعمال ہوا ہے، دلچسپ بات یہ، اذان کا مطلب کیا ہے؟ اعلان، اذن سے، اذن یعنی کان، اذان یعنی وہ بات جو کانوں تک پہنچائی جائے اسے اذان کہتے ہیں، اس لیے اعلان کو اذان کہا گیا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن میں متعدد جگہ استعمال بھی ہوا ہے، لفظ اذان۔ اگر آپ دیکھیں تو سورہ حج میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، تو اذن یعنی اذان دے دو۔ اس اذان کو جو ہم نماز کی اذان ہے، اذان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اعلان ہے اس بات کا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز شروع ہونے کا وقت آ چکا ہے، آپ لوگ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو اذان یعنی اعلان۔ اسی طرح سورہ یوسف میں، سورہ یوسف جو ہے آیت نمبر 70 میں ایک اعلان کیا گیا، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون،
تو وہاں پر بھی اس اذان، اس اعلان کو اذان کہا گیا۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت 44 میں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور قیامت کے دن اعراف میں وہاں ایک مؤذن اذان دے گا، کیا کہے گا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظالم ہیں۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات اس آیت کے ذیل میں آتی ہے سورہ اعراف کے، قیامت کے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور یہ کہے گا کہ لعنت ہے ظالموں پر۔ یہ مؤذن کون ہے؟ سورہ اعراف میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ حضرت علی ہیں جو اعلان کریں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب عجیب دلچسپ بات ہے، ایک ہے اذان، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اذان صلاۃ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے اذان صلاۃ، یہ تو ہوتی ہے اذان، کوئی بھی مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ یہاں پر دو اذانوں کا ذکر اور کیا گیا ہے، ایک اذان تبرہ ہے، ایک اذان لعنت ہے۔ اذان تبرہ بھی حضرت علی نے دی یہاں پر، اور اذان لعنت بھی قیامت میں حضرت علی ہی دیں گے۔ دونوں کام تبرہ اور لعنت کس کا کام ہے؟ یہ امیر المؤمنین کا کام ہے۔ یہ دونوں کیوں یہی کہیں گے؟ اس لیے کہ لعنت کرنے والا ہے، تبرہ کرنے والا وہ ہونا چاہیے کہ جس میں وہ بات نہ ہو جس کی وہ مذمت کر رہا ہے، اور یہ چیز صرف حضرت علی کی خصوصیت تھی، یا ان کے ماننے والوں کی ہوگی کہ وہ اگر ان تمام صفات سے مبرہ ہوں جس کے لیے وہ تبرہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو حق ہے کہ وہ تبرہ کریں، اور اسی طرح ان کو حق ہے کہ وہ لعنت کریں ان لوگوں پر کہ جو لائق لعنت و تبرہ ہیں۔ اب یہاں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف یہ اعلان ہے، لوگوں کے لیے۔ إِلَى الْمُشْرِكِينَ یہاں نہیں ہے، من المشرکین بعد میں آ رہا ہے، لیکن یہاں إِلَى النَّاسِ ہے، لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ لفظ الناس استعمال کیوں کیا؟ یہ بھی اس لیے استعمال کیا کہ تاکہ حجت تمام ہو جائے ہر اعتبار سے۔ اس لیے کہ کبھی جو لوگ معاہدہ توڑتے ہیں یا معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے نہیں ہوتا کہ دشمن جو ہے اس کو کچھ موقع ملے، بلکہ بغیر موقع دیے اچانک معاہدے کو توڑ کے جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ نہیں، اگر معاہدہ ٹوٹ رہا ہے، ان کی طرف سے ٹوٹا اور تم بھی اپنی طرف سے ختم کر رہے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے، نہ صرف موقع دیا جائے، اعلان کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ بات ختم ہو چکی ہے، اب جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو بتایا جائے بلکہ اعلان عام کیا جائے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام ہونے والا ہے، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا جو معاہدے کا سلسلہ تھا پہلے۔ تو اس لیے اعلان عام کیا گیا، چپکے سے، خاموشی سے، اچانک فوری طور پر نہیں کیا گیا۔ یوم الحج الاکبر، یہ جو اعلان کیا گیا کس دن کیا گیا؟ یوم حج اکبر، بڑے حج کے دن۔ اب یہ بڑا حج کیا ہے؟ اس پر کافی گفتگو کی ہے مفسرین نے کہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں۔ تو دو روایات ہیں، ایک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں انما سمی الاکبر لانها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة۔ فرمایا کہ اصل میں اس کو حج اکبر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ سال تھا کہ جس میں مسلمانوں نے اور مشرکین نے دونوں نے مل کے حج کیا تھا، اور اس کے بعد پھر مشرکوں کو کبھی حج کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ ان کے لیے پابندی ہو گئی، اب مشرک حج نہیں کر سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور مسجد الحرام تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے اس کو حج اکبر کہا گیا کہ سب ہی حج کر رہے تھے، تمام فرقے، تمام لوگ، تمام انسان، اس لیے وہ حج اکبر ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ
کہ حج اکبر اصل میں مناسک حج میں 10 ذی الحجہ حج اکبر ہے، عید قرباں، کیونکہ حج کے 2 حصے ہیں، ایک عمرہ ہے ایک حج ہے۔ خود حج واجب میں بھی 2 حصے ہیں، پہلے عمرہ کیا جاتا ہے عمرہ تمتع، اس کے بعد پھر حج تمتع ہوتا ہے۔ تو عمرے کے اعمال پہلے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حج اکبر جو ہے وہ حج ہے جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، مین اس کے تمام اعمال 9 سے شروع ہوتا ہے اور 11-12 تک رہتا ہے۔ لیکن حج اصغر عمرہ ہے جو حج کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو بہرحال دونوں باتیں درست ہیں اور دونوں باتیں قابل قبول ہیں۔ اب یہاں پر اعلان بھی من اللہ و رسولہ اور براءت بھی اللہ اور رسول کی طرف سے، دونوں کا ساتھ ذکر ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اعلان کسی من اللہ و اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہو، ایک راز ہو اس بات کا کہ اب یہ جو اعلان اللہ اور رسول کی طرف سے ہو رہا ہے یہ کرے کون؟ اعلان کرنے والے علی ہیں، تو اب تینوں شامل ہو گئے، اللہ، رسول اور ولی و وصی، تو گویا کہ کلمہ مکمل ہو گیا، تینوں شامل ہو گئے ہیں اس میں۔ اب یہاں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر ایک بار رحمت پروردگار گویا ہے اس میں کہ تم کو موقع دیا جا رہا ہے 4 مہینے کا۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم اس دوران توبہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو اور تم یہاں اس گویا کہ اپنی ضد پر قائم رہو اور روگردانی کرو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، وہی لفظ جو آیت نمبر 2 میں کہا گیا تھا وہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ پھر یاد رکھو تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر تم کسی کو بھی دھوکہ دے کے نکل جاؤ گے، خدا کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کسی سے بچ کے تم چلے گئے، تم خدا سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں بشارت دے دی جائے عذاب علیم کی۔ بشارت کیا مطلب؟ بشارت تو خوشخبری کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد خبر ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس میں اشارہ یہ ہو کہ مشرک ذلت و خواری کے ایسے گویا ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو خوشخبری بھی سنائی جائے تو وہ خوشخبری بھی عذاب ہی کی ہوتی ہے، یعنی اب ان کو اور کوئی خبر کیا سنائی جائے گی علاوہ عذاب کے، تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری بھی عذابی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خبر دے دو، بشارت دے دو کافروں کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یہ بات کہہ دی گئی۔ اب جو 4تھی آیت ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کی طرف ہم نے گزشتہ درس میں بھی اشارہ کیا تھا اور ابھی ابتدا میں بھی اشارہ کیا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جن سے عہد کیا گیا تھا وہ کئی طرح کے لوگ تھے، اوریجنلی 4 قسم کے لوگ تھے، بلکہ 4 قسم کے مشرکین تھے یہ کہنا چاہیے۔ ایک وہ مشرک تھے جن میں کوئی عہد ہی نہیں تھا، کوئی عہد معاہدہ نہیں تھا مشرکین سے، ایک قسم وہ ہے، ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے معاہدہ نہیں تھا، اب سے ہم تم کو 4 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں۔ کچھ مشرک تھے جن سے معاہدہ تھا، جن سے معاہدہ تھا ان کی 2 قسمیں تھیں۔ وہ مشرکین تھے کہ جن سے معاہدہ کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ ایک وہ تھے کہ جن سے معاہدہ کیا گیا تھا انہوں نے معاہدے کا پاس و لحاظ رکھا۔ جنہوں نے پاس و لحاظ رکھا ان کی بھی 2 قسمیں تھیں۔ وہ کہ جن کی مدت ختم ہو رہی تھی،
وہ جن کی مدت باقی تھی، مثلا 9 مہینے، کئی گروہ ایسے تھے جن کے 9 مہینے ابھی باقی تھے. تو ان سب کے احکام یہاں بیان کر دیے گئے. پہلے گروہ کے لیے کہا کہ بھئی چلو ان کو ہم 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، حالانکہ ان سے کوئی ہمارا عہد معاہدہ نہیں ہے، ہم ابھی سے ہر چیز ختم کر سکتے ہیں، لیکن 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ حق کو پہچان لیں، مسلمان ہو جائیں. دوسرے لوگ جنہوں نے عہد کیا اور اس کا پاس و لحاظ رکھا، ان سے کہا کہ ان کی جو بھی مدت ہے وہاں تک پوری کی جائے. اگر ان کی مدت ختم بھی ہو گئی تو بھی ان کو اس میں شامل کر لیا جائے 4 مہینے والے میں. پھر وہ آخری گروہ کہ جس نے عہد کو توڑا خود، جس کی وجہ سے یہ اعلان کرنا پڑا، وہ آخری وہ گروہ ہے جس پر سارا گویا کہ اس سورہ کا دار و مدار ہے. انہی کے لیے یہ سورہ نازل ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے عہد مسلمانوں کی طرف سے بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. تو اس آیت نمبر 4 میں اس گروہ کا ذکر ہے، الا الذین، الا، اب یہ سارا عذاب ان کے لیے ہے، ان کو عذاب سنا دو، ان سے اللہ بری ہے، ان سے ہمارا عہد ختم ہو گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ مشرکین کہ جنہوں نے عہد کو توڑا ہے. الا الذین، لیکن جنہوں نے نہیں توڑا، تم نے عہد کیا تھا، انہوں نے نہیں توڑا، بلکہ لم ینقصوکم، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی. تو وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ، اور انہوں نے تمہارے مقابلے پر کسی طرح کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ. دیکھیں کہاں کنکلوڈ ہو رہی بات، وہ ہے دلچسپ. یہ ہے اسلام، اور یہ ہمیں سیکھنا ہے. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تم ان کے عہد کو پورا کرو. ختم، عہد پورا ان سے ہوگا. بھئی وہ بھی تو مشرک ہیں، ان سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد اپنا پورا کیا تو تم کو بھی پورا کرنا ہے. تم سے تو ان سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے خود عہد توڑا ہے، تم ان سے توڑ لو. یعنی کہ وہ تو عہد توڑ لیں، تم عہد پہ قائم رہو، یہ فیئر نہیں ہے. تم بھی توڑ لو، مگر کب؟ جب وہ توڑیں پہلے. تم پہلے نہیں توڑ سکتے کسی سے بھی، دشمن سے بھی، قاتل سے بھی تم عہد نہیں توڑ سکتے. جو عہد ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، ہو گیا. یہ وعدہ ہے، عہد ہے، اوفوا بالعقود، لازم ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ توڑ دے تو پھر تم کو حق ہے کہ تم بھی اس ایگریمنٹ سے نکل جاؤ. تم کیوں باقی رہو اس ایگریمنٹ میں کہ جس سے دشمن نکل چکا ہے؟ لیکن اگر دشمن اس عہد کی پاسداری کر رہا ہے تو تمہیں فَأَتِمُّوا، تم پر لازم ہے کہ اس عہد کو پورا کرو. اِلیٰ مُدَّتِہِمْ، یہ بات تو یہاں تک تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ خاص بات یہ ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. کنکلوژن یہ ہے، یعنی اگر تم کافروں سے، مشرکوں سے بھی اپنے عہد کو پورا کرتے ہو تو یہ تقویٰ ہے، اور خدا متقین کو پسند کرتا ہے. تقویٰ کا حصہ ہے عہد کو پورا کرنا. اب بس ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جب کافروں سے عہد و پیمان کو اور ایگریمنٹ کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، تو پھر کسی مومن سے یا مومنہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا کتنا لازم اور ضروری ہوگا. یہ جو گھر کے تعلقات ہیں، گھریلو نا، میاں بیوی کے تعلقات، یہ ازدواجی زندگی اصل میں ایک ایگریمنٹ ہے. اسی لیے احکام شریعت میں عبادات میں اس کا ذکر نہیں آتا، معاملات میں اس کا ذکر آتا ہے. ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کو زندگی بھر پورا کرنا ہے. توڑو مت اس ایگریمنٹ کو. کافر سے کہے ہوئے عہد کو نہیں توڑتے ہو تو ایک مومن یا مومنہ سے کہے ہوئے عہد کو کیسے توڑ سکتے؟ اور یہی اصل میں تقویٰ ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. صلوات بر محمد و آلہ. کے لیے ہم بس یہ کہیں گے کہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں اسی بات کا تسلسل چل رہا ہے، اور اس پر انشاءاللہ گفتگو بعد میں ہوگی. ہم ابھی آپ کے سوالات بھی لیں گے. لیکن اس میں اشہر الحرم کی بات آ رہی ہے،
اور ایک بات شاید یہ رہ بھی گئی تھی، مدت کب سے کب تک کی تھی؟ یہ اعلان کب سے کب تک کے لیے تھا اور یہ مدت کب تمام ہوئی؟ تو اصل میں چونکہ اعلان ہوا تھا 10 ذی الحجہ کو، یہ تو طے شدہ ہے کہ اعلان 10 ذی الحجہ کو ہوا۔ جب 10 ذی الحجہ کو اعلان ہوا تو کتنے؟ چار مہینے کب ہوتے ہیں؟ ربیع الثانی کے 10 تاریخ، اور یہی بات، یہی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی آئی ہے۔ بعد کی جو آیت آ رہی ہے اس میں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب وہاں بڑا ایک سخت جملہ آ رہا ہے، اس پر ہم اگلے ہی ہفتے گفتگو کریں گے۔ سخت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب مشرکین کو قتل کر دو جہاں مل جائیں۔ سخت ہے، یہ رویہ اسلام کا کبھی رہا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس پر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب محترم مہینے ختم ہو جائیں۔ اشہر الحرم کون ہے؟ قرآن مجید میں 4 مہینوں کو اشہر الحرم کہا گیا ہے، رجب کو، ذی قعد، ذی الحجہ اور محرم۔ محرم ختم ہو جائے، اشہر الحرم ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ان کو سزا دینا تم شروع کرو۔ لیکن اصل 4 مہینے کب ہو رہے ہیں؟ محرم کے بعد ربیع الاول بھی گزر جائے، ربیع الثانی کی 10 تاریخ کو۔ تو اس اعتبار سے یہ 4 مہینے کی مدت اس لیے دی گئی تھی کہ تاکہ ان کو غور اور فکر کرنے کا موقع مل جائے، اور ایسی صورت میں وہ لوگ کسی جو ہے نا، کوئی ان کو یہ بہانہ نہ ہو کہ اچانک عہد توڑ دیا گیا، اچانک نہیں توڑا گیا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، تم کو پہلے بتا دیا گیا کہ سزا کیا ہوگی۔ یہ ساری سزائیں پہلے دے دی گئی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم تو پہچان ہی نہیں سکے، تو ہم تو ہر وقت جنگ کی کیفیت میں تھے، ہمیں کوئی ایسا موقع سکون سے ملا ہی نہیں کہ ہم سکون سے وہ موقع تلاش کرتے اور تھوڑا غور و فکر کرتے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے سب کیا نہیں۔ تو جتنے بھی یہ 4 قسم کے مشرکین تھے جن سے عہد کیا گیا، جن سے عہد نہیں کیا گیا، ان تمام مشرکین کے لیے یہ 4 مہینے تھے۔ وہ بھی جنہوں نے عہد توڑا، وہ بھی جنہوں نے عہد نہیں توڑا، وہ بھی جن کے ساتھ مدت تھی، وہ بھی جن کے ساتھ مدت نہیں تھی، اور وہ بھی کہ جن کے ساتھ کوئی عہد نہیں تھا۔ یہ سارے مشرک جو تھے ان سب کو یہ 4 مہینے دیے گئے ہیں، اور یہ مہلت دینا جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن کو سزائیں دی گئیں بعد میں، یہ انشاءاللہ آپ اگلے درس میں سنیں گے۔ کچھ قبیلے تو وہ تھے کہ جو بہت انہوں نے پاسداری کی اپنے عہد کی۔ 2-3 قبیلے جس کا ذکر مفسرین نے کیا ہے، ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے عہد کی بہت ہی زیادہ پاسداری کی ہے۔ مثلا بنی کنانہ اور بنی غمرہ، یہ 2 قبیلے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسروں نے دیکھے کیسے توڑا، سازشیں کرتے تھے، اور یہی کام مدینے کے جو ہے کچھ یہودیوں نے کیا تھا، جن کو سخت سزا دی گئی تھی، جس پر آج تک بھی اعتراض اسلام پر ہوتا ہے۔ اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے، وہ بھی کسی موقع پر بیان کی جائے گی۔ مختصر یہ کہ انہوں نے بھی اصل میں عہد ان سے بھی صلح کا معاہدہ تھا، اور معاہدے کی مین شق ایگریمنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ تم ہمارے دشمن کی مدد نہیں کرو گے اور ہم تمہارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر اس سے پہلے کی آیات میں سورہ انفال میں کہ اگر مسلمان بھی تم سے مدد مانگ رہے ہیں اور پھنس گئے تو تم جاؤ ان کی مدد کرو، لیکن اگر تمہارا معاہدہ ہے جن کے درمیان پھنسے ہوئے تو تم مت جاؤ مدد کرنا۔ مسلمان کی مدد سے زیادہ اہم ہے معاہدے پر قائم رہنا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے دشمن کی مدد کرنا شروع کر دی، کچھ وہ تھے جنہوں نے نہیں کی مدد، جنہوں نے نہیں کی ان کے ساتھ عہد کو پورا کرنا۔ تو یہ ایک فرق ہے اس بات کا، اور لوگ یہ تو آگے کی آیتوں کو دیکھ لیں گے
جس پر ہم پڑھنے والے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کر دو ان کو. بھئی قتل کرنا ایک سزا ہے، وہ بھی سزا پبلک نہیں دے رہی ہے، عوام نہیں دے رہے ہیں، خدا کی طرف سے آ رہی ہے سزا. یعنی اگر ججمنٹ آ جائے کورٹ سے کہ اس کو پھانسی چڑھا دی جائے تو کیا اعتراض کریں گے آپ؟ پھانسی ہے، آپ جج کو چیلنج کریں کہ بھئی تمہارا مثلا یہ کیا ٹھیک ہے، پھر سے اپیل کرو، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو قتل ہے، یہ تو مرڈر ہے. مرڈر نہیں ہے. جب کورٹ سے ایک حکم آ جائے تو اس کو مرڈر نہیں کہا جائے گا اگر کورٹ صحیح ہے تو، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول کی طرف سے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے دشمن کی مدد کی، وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں دوسروں سے. معاہدہ توڑ دیا تو ہم کیوں قائم اس پر رہے ہیں؟ یہ سارے مسائل تھے. لیکن اوور آل خلاصہ یہ دیا قرآن نے کہ دیکھو تم تقوی کا دامن ہاتھ سے مت جانے دینا، جہاں بھی رہو فیئر رہو، جہاں بھی رہو عدل اور تقوی قائم رہے. اگر سزا بھی دے رہے ہو تقوی کے ساتھ، اگر معاف بھی کر رہے ہو تو تقوی کے ساتھ. یہ مین چیز تقوی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد.